درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی. دیکھیں درود شریف پڑھنے میں آپ نہیں شرمائیں، بلند آواز سے پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. صدق اللہ مولانا العظیم. سری محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے، کہہ دو آمین. اللہ آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے، اللہ آپ کے جذبے کو سلامت رکھے. ظاہر کافی دیر سے بیٹھے ہیں، چونکہ بیان کرنے والے پڑھنے والے تو بدلتے ہیں، سامعین تو وہی رہتے ہیں نا، وہ تو نہیں بدلتے. تو بہرحال میں آپ کی عظمتوں کو سلام پیش کرتا ہوں. کافی دیر سے بیٹھے ہیں اور مجھے جو حکم ملا ہے جتنا ٹائم کا بھی، چونکہ میں ایک طرح سے میزبان بھی ہوں، تو جو مجھے حکم دیں گے یہ صاحب دعوت، میں اسی ٹائم پہ انشاءاللہ اکتفا کروں گا. سری محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائیں میرے آقا تیرا دیدار ہو جائے. آمین تو کہو نہ یار. اللہ کرے کہ آج رات سوئیں، مقدر کا ستارہ جاگے تاکہ خواب میں آقا دو عالم کا دیدار ہو جائے. اگر عالم میں بے پردہ جمال یار ہو جائے تو دنیا جان دینے کے لیے تیار ہو جائے. اللہ رب العزت کی فضل اور توفیق سے اس سال بھی ہمارے نحال برادران کو اللہ جل وعلا نے توفیق دی ہے کہ انہوں نے اپنے گھر پہ محفل سجائی ہے. یقیناً اللہ کی رضا کے لیے سجائی ہے. آپ بھی اللہ کی رضا کے لیے بیٹھے ہیں. دعا ہے رب العزت کی بارگاہ میں اللہ ہم سب کا مل بیٹھنا قبول فرمائے. اللہ صاحب خانہ کو اس کی بہترین جزائے خیر نصیب فرمائے. مجھے بڑی خوشی ہے اور میں اس خوشی کے موقع پہ اپنے بھائیوں کو ہدیہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص خواتین و حضرات جتنے سامعین سامعات موجود ہیں، اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. دیکھیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے باہر تشریف فرما ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی زوجہ کھڑی تھی. ایک صحابی کا وہاں سے گزر ہوا. سلام و کلام کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا، اے میرے غلام تمہیں پتہ ہے یہ میری زوجہ ہے. عرض کی یا رسول اللہ کیا مجھے اس بات میں کوئی شک ہے؟ فرمایا نہیں، اس بات میں تمہیں تو کوئی شک نہیں، نہ تم نے پوچھا ہے، لیکن میں نے یہ چاہا کہ میں تمہیں بتا دوں یہ تمہاری ماں ہے، ہماری امی جان ہے. تمام ازواج مطہرات ہم سب کی مائیں ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں. کہو سبحان اللہ. اور حلالی بیٹے وہ ہوتے ہیں جو ماؤں کی قدر کرتے ہیں نا. یہ یقیناً جو حلالی بیٹے ہوتے ہیں نا وہ ماؤں کی قدر کرتے ہیں. الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت سے ہیں. ہم اللہ پاک کی توحید سے لے کر اولیاء کی ولایت تک ہر شان سے ہم ہر سنی کا ایمان ہے. ہر شان سے ہماری عزت والے کی عزت کرتے ہیں، ہمارے عظمت والے کی عظمت کو سلام کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں بہت بڑی بات ہے، چونکہ کوئی غلط فہمی ہو تو اس کو دور کر دینا. یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. مجھے حکم ابھی ملا ہے، ورنہ میں پہلے بھی آ کے بیٹھ سکتا تھا. بہرحال آپ ذوق کے ساتھ بیٹھیں. اللہ تو میری اور آپ سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے. اللہ اہل خانہ کو اس کی بہترین جزائے خیر نصیب فرمائے. ایک مرتبہ ذرا آپ دل سے کہنا سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ کے جذبوں کو قبول فرمائے. کافی دیر سے آپ بیٹھے ہیں. میں عنوان شروع کرتا ہوں. او میری ملت کے نوجوانوں، امام الانبیاء علیہ السلام کے پیارے غلاموں، تھوڑا سا سادہ ہو جائے اور آواز بھی تھوڑی کم ہو جائے، تاکہ چونکہ زیادہ آواز بھی نامناسب بات ہے کہ کسی کو تکلیف دے، تو یہ اچھی بات نہیں. ایک مرتبہ کہیں سبحان اللہ.
حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگوں کیا تم جہنم سے آزاد کیے ہوئے لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہو؟ عرض کیجیے یا رسول اللہ ہم جہنم سے آزاد کیے ہوئے لوگوں کو دیکھنا چاہتے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو مدرسے کے طالب علم ہے، یہ دینی طالب علم ہے، جو قرآن پڑھنے والے طالب علم ہے، ان لوگوں کو دیکھو، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ علماء کی کیا شان ہوگی؟ یہ تو طالب علم کا مقام ہے نا۔ اب اگر آپ کو توجہ ہے نا، میں اس حدیث کو پورا پڑھتا ہوں۔ امام راضی اس حدیث کو تفسیر کبیر میں لاتے ہیں، تو میں نے وہاں سے پڑھی ہے، تو میں اس حدیث کو دہرا رہا ہوں آپ حضرات کے سامنے، سبق کے طور پہ آپ کو سناتا ہوں۔ آؤ میری ملت کے نوجوانوں، میرے کریم آقا کے پیارے غلاموں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دین کا طالب علم پڑھنے کے لیے استادوں کے پاس جاتا ہے، ایک ایک قدم اٹھانے پر اللہ تعالیٰ اسے سال بھر کی عبادت کا ثواب دیتا ہے، اور ایک ایک قدم اٹھانے پر اللہ جل وعلا اس کے لیے جنت میں ایک شہر تیار کرا دیتے ہیں۔ میری ملت کے نوجوانوں، اس کا صبح شام ایسے وقت گزرتا ہے کہ جیسے وہ بخشایا ہے، اور صبح شام زمین کی ہر مخلوق طالب علم کی مغفرت کی دعا مانگتی ہے، لیکن میری ملت کے نوجوانوں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب طالب علم پہ علم پڑھتے پڑھتے اگر موت آ جائے تو قیامت کے دن اسے شہیدوں میں اٹھایا جائے گا۔ اب سنیے ایک روایت، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک صحابی سامنے آ کے بیٹھا، میرے کریم آقا نے فرمایا میرے غلام تیری عمر میں تھوڑا وقت باقی رہ گیا ہے۔ مثلا عصر کے ٹائم میں وہ آیا، نماز کے بعد بیٹھا تو کہا کہ 1 گھنٹہ، یا ایک مثال سمجھ لو بھی 1 گھنٹہ باقی ہے تیری زندگی میں۔ تو اس صحابی نے عرض کہ اللہ کے رسول جہاں آپ نے اتنی بڑی رہنمائی فرمائی، کرم فرمایا، اب آپ اتنا بھی ارشاد فرما دیں کہ اس تھوڑے سے وقت میں اب کیا کروں؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ پوچھنے لگا، میرے آقا سے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ